حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. میرے بزرگوں، دوستوں، بھائی اور بہنوں، آج کی اس قرآن فہمی کلاس میں آپ سب کو ویلکم ہے، خیر مقدم ہے. آج کا میں جو کلاس کے لیے جو میں آیت کا جو انتخاب کیا ہے وہ سورۃ الملک 67 سورہ نمبر، اس کی 2 آیتیں ہیں، پہلی آیت اور دوسری آیت. اس کا ترجمہ ہم سمجھیں گے، لفظی ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتے ہیں اور اس کا مفہوم سمجھنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے. اس سے پہلے جو کلاس ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں، بہت سے ایسے الفاظ اس میں ہیں جو ہم لوگ پہلے سے یہ پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں، اس کا مفہوم اور معنی اس کے جانتے ہیں. کچھ ہی ایسے الفاظ ہوں گے جو وہ نئے الفاظ ہوں گے ہم لوگوں کے لیے. تبارک اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی بہت بڑا، عظیم. تبارک عظیم و بابرکت. الذی جو، بے یدہی، بے یدہی یہ اس میں 3 لفظ ہیں. بے، با الگ ہے، ید الگ ہے اور ہی الگ لفظ ہے. 3 کا مرکب لفظ ہے یہ، یعنی اس کے ہاتھ میں. بے یدہی تو الذی بیدہی اگر اسے لفظ کریں گے تو اس کے ہاتھ. ملک، الملک ہے تو یعنی ساری بادشاہت، وہ اور وہ پر تمام شے، چیز، قدرت رکھنے والا، جو پیدا کیا موت اور زندگی تاکہ آزمائے تم لوگوں کو. ایکم تم میں بہتر بہتر. یا عمل کے اعتبار سے. اور وہ غالب اور
زبردست غفور معاف کرنے والا. یہ سورۃ الملک کی آیت میں دنیا کی بہت ہی ایک ایسی چیز یہ جو یعنی زندگی اور موت کا یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو بہت سے لوگ اس گتھی کو سلجھا نہیں پاتے ہیں کہ کیا ہے زندگی، ہم زندہ کیوں آئے ہیں، کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، اور پھر ہم کو مر کیوں جاتے ہیں، موت کیوں دیا گیا ہے. اس فلسفے کو اس آیت میں پوری طرح سے اللہ تعالیٰ واضح کر دیا ہے کہ آخر زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، کس کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ زندگی اور موت کیوں ہے. اس ساری گتھیوں کو، سارے سوالات کا جواب اس دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ دے دیا ہے، بتایا ہے. تبارک الذی، پہلے تو اس دنیا، یہ دنیا کی جو بادشاہت ہے، یعنی ساری بادشاہت یہ کائنات کی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون چلا رہا ہے، کون حاکم ہے، کون بادشاہ ہے، پہلے اس کو واضح کر دیا پہلی آیت میں. یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، بہت عظیم ہے، بابرکت ہے وہ جو. اب دیکھیے الذی الگ الگ ہم میننگ کرتے ہیں، تو الذی جو بیدہ اس کے ہاتھ میں، اس کو الذی بیدہ، اس کا جو ہم معنی ایک ساتھ اگر کیا جاتا ہے تو اس کا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں. الذی بیدہ، جس کے ہاتھ میں، الذی جو اس کے ہاتھ میں، یعنی جس کے ہاتھ میں ملک، ساری بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں یہ آیت کیا مفہوم پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے ساری کائنات کا، وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ کسی چیز پر اس کی حکمرانی نہیں چلتی ہو، وہ جو چاہے کر نہیں سکتا ہو. کیونکہ بادشاہت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے وہ کر نہیں پاتا ہے. تو لیکن اس کی بادشاہت ایسی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے. وہ ایسی بادشاہت ہے اس کی، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اس کے کاموں میں روڑا اٹکانے والا نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے اس کو. ایسی بادشاہت ہے. اور جب ایسی بادشاہت ہے اس کا، تو کیا اس نے کیا کیا ہے؟ جو پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ موت اور زندگی کو. وہ موت اور زندگی جو ہمیں بھی زندگی میں ہے، ہمیں زندگی ملی ہے، اور پھر ہم مر جائیں گے، یہ بھی جانتے ہیں. روز مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں. لیکن مرنے پر کتنا افسوس ہوتا ہے، واویلا مچاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ہے نا، کسی کی موت پر. کسی کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں، جب کوئی پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جب کوئی یہاں سے جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو ہم بہت غم ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، جب غم لاحق ہو جاتی ہے. تو یہ زندگی اور موت کے فلسفے کو، یہ کہ آخر یہ زندگی کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے، کیوں پیدا کیا ہے زندگی کو، اور اپنی موت کیوں دیتا ہے؟ کوئی بنا مقصد کے نہیں ہے، بے مقصد یوں نہیں ہے کہ لوگ آتے ہیں، پیدا ہو گئے اور پھر مر گئے، بے مقصد نہیں ہے. جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لِیَبْلُوَکُمْ، تاکہ، لے کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، یبلو آزمائے، آزمائش کرے، اب تم لوگوں کو یعنی سارے انسان. یہ خطاب ہے سارے انسانوں سے کہ سارے انسان تم لوگوں کو، کیونکہ سارے انسان ہم جو ہیں، ہمیں زندگی اور موت ملی ہوئی ہے
کیا آزمایا وہ، کیا آزما کر دیکھے؟ احسن عمل، ایکم تم میں سے، ایکم بہتر ہے عمل کے اعتبار سے، تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟ یہ ہے زندگی اور موت کا فلسفہ، کہ زندگی ہمیں کیوں ملی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ جو ہے غالب ہے، زبردست ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت پہلی آیت میں بالکل تبارک، یہاں بھی اس کا ایٹریبیوٹ، اس کے صفات کو واضح کیا گیا اس میں، یعنی اس خدا، اس اللہ کی جو ساری کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، قدیر، وہ ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے، یہاں بھی اس کا ایٹریبیوٹ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر آگے یہاں بھی اس کا ایٹریبیوٹ عزیز اور غفور بھی ہے، یہ سارے ایٹریبیوٹ یہاں بیان کیے جاتے ہیں اس آیت میں۔ یہ حالانکہ یہ اس آیت میں یہ زندگی اور موت کا فلسفہ قرآن کی اور دوسری آیتوں میں بھی کہ وہ بات کے پروگرام میں کبھی ہم پیش کریں گے، جو اور بھی آیتیں ہیں کہ اس سے پہلے بھی زندگی عطا کیا گیا انسان کو جو آج دنیا میں آیا ہے، اس سے پہلے ایک اور زندگی عطا کیا آدم علیہ السلام سے پہلے، جب دنیا کا ایک خاکہ تیار کر رہا تھا اللہ تعالیٰ، تو اس سمے بھی، اس وقت بھی زندگی پیش کیا تھا۔ یہ بات کا موضوع ہے جس میں سبھی مخلوقات سے اس نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک امانت ہے میرے پاس، اس کون اٹھا سکتا ہے میرے بوجھ کو، لیکن سبھی نے انکار کیا، لیکن انسان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ وہ خود قرآن کی آیت ہی میں موجود ہے۔ وہ دوسری زندگی کے بارے میں بھی خود قرآن ہی موجود ہے، جو عہد الست کے نام سے مشہور ہے، جو ایک عہد لیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان سارے عہد کے بعد، وہ ساری ذمہ داری امانتوں کو بوجھ دینے کے بعد، ایکسیپٹ کرنے کے بعد، آدم علیہ السلام سے یہاں زندگی دنیا میں شروع ہوتی ہے، دنیا میں۔ اور یہی زندگی اور پھر موت کی دنیا میں اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، پھر موت دیتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل واضح کیا کہ ہم نے زندگی اور موت اس دنیا میں تم کو ہم کیوں بھیجتے ہیں، اور پھر وہاں سے تم کو ہم کیوں لوٹا لیتے ہیں، موت کیوں دے دیتے ہیں۔ بس یہ جاننے کے لیے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو جب اس زمین پر بھیجا گیا تھا، بھیجنے سے پہلے کہہ دیا گیا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے میں تمہیں میں سے نبی بھیجتا رہوں گا، اور اس نبی کی اور میری ہدایت پر جو عمل کرے گا، میری دی ہوئی ہدایت پر جو عمل کرے گا، اس کو کسی خوف و غم لاحق نہیں ہوں گے، وہ کامیاب ہوگا۔ اب وہی جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ آزمائش میں جب بھی کوئی آزماتا ہے کسی کو، جب بھی کوئی امتحان لیتا ہے، تو امتحان لینے سے پہلے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بتا دے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے انتظام اس بادشاہ نے دنیا میں کر چکا ہے، کیا ہے، اور یہ سارے انتظام کئی طرح سے انتظام کیا ہے۔ ایک تو خود انسان کی اپنی ضمیر کی آواز ہوتی ہے، جو ہر آدمی کے اندر جو فطرت کی آواز ہوتی ہے، وہ فطرت میں پیوست ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہر انسان چاہے وہ پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، سب جانتا ہے کہ صحیح ہے کیا غلط ہے، فطرت میں پیوست ہوتی۔ اتنا ہی تک نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک نبی کا بھی، نبی کے ذریعے سے خود انسانوں میں سے کسی کو نبی چن کر کے ہدایت دیتا ہے، اپنا پیغام بھیجتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور یہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ صحیح اور غلط نبی کو بھیجتے بھیجتے جب دنیا میں ایسا مقام پیش آ گیا، ایسا سچویشن پیدا ہو گئے کہ اب اس کے احکام، اس کی ہدایت
محفوظ رہ سکتے ہیں، اب اس میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے جب انتظام ہو گئے اس دنیا میں، تب اس نے اس نبی کا سلسلہ بھی بند کر دیا کہ ان کو نبی کا سلسلہ بھیجنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ پیغام، یہ ہدایت تمہارے لیے قیامت تک، جب تک دنیا ہم قائم رکھیں گے تب تک یہ ہدایت تمہارے لیے ہے، تم سارے انسانوں کے لیے بتا دیا۔ اب اس ہدایت سے تم کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، چننا ہے کہ کون سا اچھا عمل ہے میرے لیے اور کون سا برا عمل ہے۔ اسی کی بنیاد پر تمہاری آزمائش ہم لیتے رہیں گے، دنیا میں تمہاری آزمائش یہی ہے۔ تو یعنی کہ اس سے کئی نقطے، کئی پوائنٹ سامنے آ جاتے ہیں اس آیتوں سے۔ ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا یوں ہی نہیں ہے، یعنی بنا بادشاہت کی نہیں ہے، یوں ہی نہیں چل رہی دنیا، بلکہ اس کا دنیا کو چلانے والا کوئی ہے، اور وہ بہت ہی عظیم و بابرکت ہے، اور وہ ایسا عظیم و بابرکت ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر رکھتا ہے، ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے۔ وہ ایسا ہے، وہ ہستی، وہ ہستی اس دنیا کو چلا رہا ہے، اس دنیا کا یہ بادشاہ ہے۔ اور وہ بادشاہ، وہ عظیم ہستی زندگی اور موت کو ہم انسان کو اس دنیا میں بھیج کر زندگی عطا کیا اور پھر موت دیتا ہے ہم کو۔ وہ کیوں دیتا ہے؟ صاف لفظوں میں بیان کر دیا۔ یعنی یہ زندگی اور موت بھی یوں ہی نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، بلکہ کسی کی طرف سے ہے زندگی اور موت، کسی نے پیدا کیا ہے، کوئی ایسا کرتا ہے، وہ ایک عظیم ہستی ہے جو ایسا کرتا ہے، جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اور کیوں کیسا کیا ہے؟ یہ بنا مقصد کی نہیں ہے کہ ہمیں زندگی دے دیا تو بنا مقصد کے ہے کہ بس جاؤ زندگی کو گزار کر کے آ جاؤ دنیا میں اور پھر تم کو موت ہو جائے گی، بلکہ مقصد کے تحت پیدا کی زندگی دیا ہم کو۔ اور وہ مقصد کیا تھا اور کیا ہے؟ وہ مقصد یہی ہے، ایکم احسن عملا، یعنی ہمیں جو ہدایت کا بندوبست کیا ہے اس عظیم ہستی نے، اس ہدایت کے مطابق جو اچھے کام ہیں اور جو برے کام ہیں واضح کیا گیا ہے۔ اس میں سے ہم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے، یہ ہے اس کی مقصد، اس زندگی کی مقصد۔ اور جب آزمائش ہے ہماری اور یہ امتحان لے رہا ہے وہ، تو خود بخود یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ہماری موت کے بعد ہماری زندگی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ آزمائش اگر ہے، کوئی لے رہا ہے اور کوئی مقصد سے لے رہا ہے آزمائش ہماری، تو ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا کر کے ایگزام لے لیا جائے اور ان کو پھر ایگزٹ کر دیا جائے ایگزامینیشن ہال سے اور ان کے کاپیوں کو پھاڑ دیا جائے۔ ایگزام کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ جاؤ اب نکل جاؤ، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ اس ایگزام کا مقصد ہوتا ہے کہ اب اس کاپیوں کو چیک کیا جائے، اور چیک کیا جائے، اور چیک کرنے کے بعد اس کا رزلٹ دیا جائے بچوں کو، کون پاس ہوا، کون فیل ہوا، کون پروموٹ کر سکتا ہے آگے، کون نیچے جا سکتا ہے، ڈیموشن کر سکتا ہے، کون نیچے جا سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مقصد۔ جب زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس لیے کہ ہماری آزمائش لے، ہمارا امتحان لے، تو اس لیے خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہاں آخرت کا لفظ نہیں ہے اس آیت میں، قرآن کی اور بہت جگہ آخرت کا لفظ ہے، لیکن اس آیت میں آخرت کا لفظ نہیں ہے، لیکن آخرت خود بخود اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ ایک وقت ہوگا میرے لیے موت کے بعد کہ جب ہمارے ساری آزمائش کی کاپیاں جو ہیں، جو ریکارڈ ہیں، جو فائل بن رہی ہے، اس فائل کا چیک کیا جائے، اور اس فائل کے چیک کیا جائے، اس کی بنیاد پر ہمارا رزلٹ آؤٹ ہو۔ تو ایک رزلٹ آؤٹ ہونے کا، چیک ہونے کا ایک کوئی وقت ہونا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں وہ وقت آخرت، حساب کتاب کا دن، یوم الدین، حساب کتاب کا دن بھی ہوگا۔
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ کیا ہے؟ عزیز ہے۔ حالانکہ عزیز عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے، عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب، ہر چیز پر غالب ہے وہ، اور زبردست ہے، قوت میں بالکل زبردست ہے، اس کے قوت کے برابر کوئی نہیں ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ حالانکہ اردو میں عزیز کا مطلب پیارا، بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں، عزیز ہے میرا۔ عزیز عربی میں بہت غالب ہے، وہ اس پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آتا، تو ہر چیز پر غالب ہے وہ۔ یعنی کہ آزمائش میں اگر کوئی فیل کرتا ہے یا کوئی پاس کرتا ہے تو فیل کرنے والے کو عذاب دینے پر پوری طرح سے وہ غالب ہے، زبردست ہے وہ، کوئی روک نہیں سکتا ہے اس کو۔ اور اگر اس احسن و عملہ میں، اس زندگی میں، اس آزمائش میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اس کی طرف آگے قدم بڑھاتا ہے، غلطی کرنے کے باوجود بھی، غلطی اگر ہو جاتی ہے اس سے، اگر رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو غفور بھی ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ جتنا وہ عزیز ہے، جتنا وہ زبردست ہے سزا دینے میں، اتنی ہی غلطیوں کو بھی معاف کرنے میں ہے، اتنا ہی معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ تو اس آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی کئی ایٹریبیوٹ سامنے آ جاتے ہیں، بہت عظیم ہے، اس کی بادشاہت کے برابر کوئی نہیں ہے، بہت بڑا بادشاہت ہے، اس کی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ عزیز ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہستی ہماری آزمائش کے لیے، ہمیں آزمانے کے لیے ہمیں زندگی عطا کیا ہے اور موت عطا کیا ہے۔ یہ زندگی کا جو پیریڈ ہے یہ ایک مہلت عمل ہے، اور یہ مہلت عمل کام کرنے کی مہلت ہے ہمیں۔ اب اس مہلت عمل میں ہر آدمی، ہر افراد کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر دے، وہ کہ وہ ظاہر کر دے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ یہ ہے اس کا مہلت عمل۔ اللہ کو بتا دے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود جانتا ہے، غیب کا علم رکھتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے، کیا کرنے والا ہے۔ حالانکہ کئی سوالات کبھی کبھی یہ آتے ہیں کہ جب وہ جانتا ہی ہے کہ ہم کیا کرنے والے تھے تو پھر دنیا میں بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ تو پہلے ہی جانتا ہے، جس کو ہم ایک قسمت کے روپ میں جانتے ہیں، تو قسمت جو قسمت میں ہوگا وہ جانتے ہیں۔ قسمت میں وہی چیز ہوتی ہے جو ہم کرنے والے ہوتے ہیں، پہلے سے وہ لکھی جاتی ہے، تو یہ تو وہ جانتا ہے، لیکن ہمیں یہ موقع دیا ہے، وہ مجبور نہیں کیا، صرف جانتا ہے، ہمیں مجبور کیا ہے کہ مہلت عمل ہے اس دنیا میں اپنے آپ کو اظہار کریں کہ ہم کیا دکھائیں، کہ ہم یہ ہمارا عمل کس طرح کا ہے، ہم کس طرح کے کام کرنے والے ہیں۔ یہ ہے مہلت عمل، اور یہ ہے ہمارا بہترین عمل کون کرنے والا ہے۔ عظیم و بابرکت جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہ تمام چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جو پیدا کیا موت و زندگی کو تاکہ آزمائے تم لوگوں کو، تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے، اور وہ غالب، زبردست ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔